زندگی میں نا کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی وضاحت نہیں ہوتی، کوئی منطق، کوئی سائنس کام نہیں آتی۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی لڑکے کی ہے جس کے خواب صرف خواب نہیں تھے بلکہ آنے والے وقت کا آئینہ تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر چیز کو سمجھا جا سکتا ہے؟ یا پھر کچھ راز ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں، ہماری عقل اور سمجھ سے بہت دور؟ یہ کہانی ہمیں اسی سوال کے بہت قریب لے جاتی ہے، جہاں ایک سیدھے سادھے لڑکے کی زندگی ایک بہت ہی غیر معمولی راز سے جڑی ہوئی تھی۔ تو یہ کہانی ہے احمد کی، جو ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں رہتا تھا۔ دیکھنے میں وہ بالکل ایک عام سا بچہ تھا جس کی دنیا اسکول، دوستوں اور کھیل کود کے ارد گرد گھومتی تھی۔ کم از کم سب لوگ یہی سمجھتے تھے۔ اس کا روز کا ایک ہی معمول تھا، صبح اسکول جانا، دوپہر میں دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور گھر آ کر اپنی ماں کا ہر کہا ماننا۔ لیکن اس بالکل عام سی زندگی کے پیچھے ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا تھا، ایک ایسی بات جو اسے سب سے الگ کرتی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے دیکھے ہوئے خواب سچ ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے جب شروع میں احمد نے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا تو کسی نے اس کی بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ سب نے سوچا کہ یہ بچوں والی باتیں ہیں، خیالی کہانیاں ہیں، یا پھر بس ایک اتفاق ہے، بھلا خوابوں پر بھی کوئی یقین کرتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اس اتفاق والی بات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب احمد کے خواب نے سب کے سامنے حقیقت کا روپ دھارا۔ ایک رات احمد نے خواب دیکھا، اور یہ کوئی عام دھندلا سا خواب نہیں تھا، بلکہ بالکل صاف منظر تھا۔ اس نے دیکھا کہ اسکول کے صحن میں جو بہت پرانا برگد کا درخت ہے نا، وہ گر رہا ہے۔ خیر، اگلے دن اس نے اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ سب ہنس پڑے، اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ بس کہانیاں گھڑ رہا ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ صبح اس نے اپنا خواب سنایا، دوپہر ہوتے ہوتے موسم خراب ہو گیا، بہت تیز ہوائیں چلنے لگیں، اور پھر سب کی آنکھوں کے سامنے وہی پرانا درخت ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ اس ایک واقعے نے پورے گاؤں میں جیسے ایک ہلچل مچا دی۔ اب احمد کی باتیں صرف ایک بچے کا مذاق نہیں رہی تھیں۔ لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ حیران تھے، کچھ ڈرے ہوئے، اور ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ اور بات صرف اس درخت تک ہی نہیں رکی، اس کے بعد تو جیسے ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ احمد کو خواب میں آنے والے وقت کی جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ کبھی وہ اچانک ہونے والی بارش کی خبر دیتا تو کبھی کسی کے چھوٹے موٹے حادثے کی، اور اس کی ہر پیش گوئی سچ ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں میں سیدھے سیدھے دو گروپ بن گئے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو اب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب محض اتفاق ہے، قسمت کا کھیل ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ احمد کے پاس کوئی خاص، کوئی خداداد صلاحیت ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے، اور پھر احمد ایک ایسا خواب دیکھتا ہے جو پچھلے تمام خوابوں سے کہیں زیادہ خوفناک اور اہم تھا۔ یہ خواب سمجھیں کہ اس کی صلاحیت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اس نے خواب میں ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے پاس والی سڑک پر ایک مسافر بس بہت تیزی سے جا رہی ہے۔ پھر ایک موڑ سے اچانک ایک ٹرک نکلا اور ایک خوفناک ٹکر ہوئی۔ یہ خواب دیکھ کر احمد بڑی طرح ڈر گیا۔ وہ اتنا سہما ہوا تھا کہ صبح ہوتے ہی بھاگ کر اپنے والد کے پاس گیا اور روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس کے چہرے پر خوف اتنا سچا تھا کہ اس کے والد اس کی بات کو جھٹلا نہیں سکے۔ اب سوال زندگی اور موت کا تھا۔ کیا ایک بچے کے ڈراؤنے خواب پر یقین کر لینا چاہیے؟ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے پورے گاؤں کو ایک بہت مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ اور ایک بار پھر گاؤں والے بٹ گئے۔ زیادہ تر لوگوں نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا اور اسے وہم قرار دیا، لیکن گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے سوچا کہ اگر اس بات میں 1% بھی سچائی ہوئی تو کئی جانیں جا سکتی ہیں، تو انہوں نے احتیاط کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو بس گاؤں کے کچھ لوگ، جن میں احمد کا والد بھی شامل تھا، اس سڑک پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے دل میں امید بھی تھی اور خوف بھی کہ کاش یہ خواب سچ نہ ہو۔ وہ بس انتظار کر رہے تھے، اور پھر خواب سچ ہونے لگا۔ ایک تیز رفتار بس واقعی آ رہی تھی، لیکن اس بار سڑک پر لوگ پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے بس کو رکنے کا اشارہ کیا اور سامنے سے آتے ٹرک کو بھی خبردار کر دیا۔ ایک بہت بڑا خوفناک حادثہ ہونے سے بچ گیا،
اور سب سے اہم بات، اس دن کسی ایک کی بھی جان نہیں گئی۔ اس واقعے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ احمد اب گاؤں والوں کے لیے کوئی عام لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے ان کا محافظ بن گیا تھا۔ لیکن اس سب کے پیچھے آخر مقصد کیا تھا؟ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی احمد خود کو کوئی خاص انسان نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا بس یہی کہنا تھا، میں خاص نہیں ہوں، یہ تو بس خواب ہیں۔ لیکن اگر ان خوابوں سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو شاید یہی ان کا مقصد ہے۔ اس کی یہ سادگی اس کی صلاحیت سے بھی کہیں بڑی تھی۔ احمد کی یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، کیا ہر راز کو سمجھنا ضروری ہے، یا پھر کچھ چیزوں کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ راز ہی رہیں، اور ہمیں یہ یاد دلاتی رہیں کہ اس دنیا میں ہماری سمجھ سے بھی بڑی طاقتیں موجود ہیں۔